علیکم۔ نور مقدم کیس نے ایک بار پھر خواتین کے اوپر ہونے والے تشدد کے واقعات کی طرف توجہ دلائی ہے۔ پاکستان بھر میں خواتین نور پر ہونے والے تشدد اور قتل کی وجہ سے سڑکوں پر ہیں اور حکومت سے مطالبہ کر رہی ہیں کہ ان کی جان اور آبرو کے تحفظ کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ اس کیس میں تقریباً تمام ملزمان گرفتار ہیں، پر ایسی نور جیسی بہت ساری خواتین ہیں جن پر ظلم کیا جاتا ہے، پر غریب اور بے بس ہونے کی وجہ سے ان کی FIR تک درج نہیں ہوتی۔ کئی ایسی نور جیسی خواتین ہیں جن کے ملزمان آج تک قانون کی گرفت سے باہر ہیں۔ 2 سال پہلے ہم نے ایک 12 سالہ لڑکی کے ساتھ ہونے والے زیادتی کے واقعات کو رپورٹ کیا۔ آج 2 سال بعد وہ 14 سال کی ہو گئی ہے، پر اب بھی اس کیس میں مرکزی ملزم FIR درج ہونے کے باوجود قانون کی گرفت سے باہر ہے۔ نازیہ بی بی جو بیگم کوٹ شیخو پورہ کی رہائشی ہے اور اس کی عمر 14 سال ہے۔ ان کے والد وفات پا چکے ہیں۔ وہ اور خاندان کے دوسرے لوگ محنت مزدوری کر کے گزر بسر کرتے ہیں۔ اس نے 2017 میں ایک پولیس افسر عطا اللہ خان جو یوسف پاک شاہدرہ کا رہائشی ہے کے گھر میں کام کرنا شروع کر دیا۔ اس تو پہلے تو دھمکیاں دیندے رہنے کہ اگر جو صلح نہیں کرنی میں تھوڑے گھر ساڑ دیاں جنہ بھی اتنے آ گئے نے، نہ لے تو روڈ ایکسیڈنٹ ہو جائے تو سارے جدو کسی تو بھی نہیں، جدو انہیں چھڈیا ہی نہیں سانو جین جوگے تو اسی کی کرنا ہے، چلو مار تے دے تو ایک وکری گل ہے، پولیس والے نے تو پولیس والے کو انصاف نہیں ملتا۔ نازیہ بی بی کو عطا اللہ کے پاس اس کی والدہ نگہت بی بی نے رکھوایا تھا۔ بچی دن رات اسی گھر میں رہتی تھی۔ 6 مئی 2018 کو بچی کام چھوڑ کر اپنی ماں کے گھر آ گئی۔ نازیہ نے اپنی ماں کو بتایا کہ عطا اللہ خان جب گھر میں کوئی نہیں ہوتا تھا تو پہلے میرے ساتھ چھڑخانی کرتا تھا اور پھر جنسی طور پر ہراساں کرتا تھا اور بعد میں موقع پا کر جنسی زیادتی کا نشانہ بھی بناتا تھا اور بچی کو ڈراتا تھا کہ اگر کسی کو بتایا تو وہ جان سے مار دے گا۔ وہ ڈراؤندا دھمکاؤندا نا بھی تیری ماں نے بھی مار دیاں تو میں اس دن بھی انجی نس کے یہ نے کہا سی کہ امی نے کہا سی انکل ہفتے ڈیڑھ بعد میرے نال 2 بار زیادتی کیتی ہے۔ اس دن بھی کہا سی کہ اج میری بیوی ہسپتال آ گئی تین 500 روپیہ دیندا سی نا، ہر زیادتی تو بعد ہے تو چیز کا کسی نے دسنا نہیں ہے۔ جب اس دن کہا سو اج پھر میں کرنا تین 500 اور مل جائے تو اس لیے تو نس کے آئی۔ عطا اللہ 1 سال سے زیادہ اشتہاری رہا۔ اب کیس دوبارہ شروع ہو گیا ہے اور 12 اگست کو اس کیس کی سماعت بھی ہے۔ ان تمام حالات میں ماں بیٹی انصاف کے حصول کے لیے نہ صرف در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہیں بلکہ ارد گرد کے لوگوں کی طرف سے دباؤ کا سامنا بھی کر رہی ہیں۔ ان تمام حالات سے دل برداشتہ ہو کر نازیہ نے تیزاب پی کر خودکشی کی بھی کوشش کی۔ اب 2 سال بعد عطا اللہ خان آج بھی محکمہ پولیس سے ہی وابستہ ہے اور اب نازیہ کے خاندان کو دھمکیاں بھی دیتا ہے۔ نازیہ کی ماں آج بھی کیس کی پیروی کر رہی ہے، کہتی ہے میری بیٹی کی زندگی کی قیمت 500 روپے نہیں ہو سکتی۔ انہی موضوعات کے اوپر بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے ملیکہ بخاری صاحبہ کو، جو لا اینڈ جسٹس کی پارلیمانی سیکرٹری ہیں۔ بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا۔ نزت شیرین صاحبہ بھی ہمیں جوائن کری ہیں، سندھ کمیشن برائے خواتین کی چیئرپرسن ہیں، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ ڈاکٹر انعام اللہ ہمیں جوائن کرے ہیں، اسلامی نظریاتی کونسل کے شعبہ ریسرچ کے ڈائریکٹر جنرل ہیں، آپ کا شکریہ۔ اور ندا علی صاحبہ آسما جہانگیر لیگل ایڈ سیل کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں، وہ بھی ہمیں جوائن کری ہیں، آپ سب کا بہت شکریہ۔ ندا آپ سے شروع کرتی ہوں، یہ کیس آپ کے پاس آیا 2 سال ہو گئے ہیں اس کیس کو، اور ابھی تک جو ملزم ہے اس کو گرفتار نہیں کیا گیا۔ سب کو معلوم ہے کہ وہ پولیس کا ایک اہلکار ہے، پولیس میں کام بھی کر رہے ہیں، پولیس والوں کو بھی اس بات کا معلوم ہے۔ کیوں اتنا مشکل ہے ملزمان کو گرفتار کرنا جو خواتین کے اوپر تشدد کرتے ہیں؟ جی تھینک یو منیزے پہلے تو میں آپ کو کریکٹ کروں گی، 2 سال نہیں اب 3 سال ہو گئے ہیں اس کیس کو۔ یہ 6 مئی 2018 میں FIR رجسٹر ہوئی تھی۔ اس کے بعد یہ کیونکہ یہ پولیس اہلکار تھا، اس نے IO پہ غلط، جو انویسٹیگیٹنگ آفیسر تھا اس پہ غلط FIR کٹوا کے اپنے آپ کو انوسینٹ ڈکلیئر کر دیا تھا، اور جس کی جو بیل اپلیکیشن تھی اس کو وڈرا کر دیا گیا تھا۔ اس کے بعد یہ لوگ جب ہمارے پاس آئے ہیں تو ہم اس کیس کو پرائیویٹ کمپلینٹ کے تھرو، میجسٹریٹ کے تھرو لے کر گئے ہیں عدالت میں۔ اس کے بعد 1 سال کے بعد جا کے، جو کہ اکتوبر 2019 تھا، چارجز فریم ہوئے ہیں، اور چارجز فریم ہونے کے بعد یہ پھر بھی اس کیس کی اتنی سلو پیروی ہوئی ہے کہ آج اس بچی کو انصاف ڈھونڈتے ہوئے 3 سال ہو گئے۔ کیوں اتنی سلو ہے؟
क्योंकि एक तो वो पुलिस एहलकार था, वो सिस्टम को जानता था, लेकिन ये एक केस है, ये परफेक्ट केस एग्जाम्पल है जिसमें फेलियर ऑफ द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम वाजे होता है और उसके हर एक्टर का फेलियर, सबसे पहले पुलिस से लेके फिर जुडिशरी का। और आज अगर ये एक केस है जिसमें अगर 3 साल लगे हैं, तो इस तरह बहुत सारे हजारों केसेस हैं जहां पे कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, राजीनामा हो जाता है, क्योंकि विक्टिम को इंसाफ नहीं मिलता। और 3 साल, और एक इसका बहुत इंपॉर्टेंट पहलू ये है कि हमने ये एक ट्रॉमा विक्टिम थी और ये 12 साल की बच्ची थी, जिसको हमने बहुत कोशिश की कि जेंडर बेस्ड वायलेंस कोर्ट में ले जाएं, लेकिन 3 फोरम्स पे, फ्रॉम सेशन कोर्ट टू हाई कोर्ट टू सुप्रीम कोर्ट, किसी जज ने इस केस को ट्रांसफर नहीं किया। क्योंकि उन्होंने कहा कि ये जो GBV कोर्ट बना है ये इसकी CRPC के तहत या लॉ के तहत नहीं बना है, तो हम नहीं रिकॉग्नाइज करते इस कोर्ट की वैलिडिटी, तो ये इधर ही चलेगा। 3 साल से अगर ये हमारे दफ्तर का सहारा ना होता तो शायद ये भी रिजाइल हो चुका होता। और मगर अगर आप कह रही हैं कि अगर ये जेंडर बेस्ड वायलेंस कोर्ट में जाता तो मामला बेहतर तरीके से हैंडल हो सकता। देखें, उसका कन्विक्शन रेट 16.5% है, बेहतर है, और उसके थोड़े से सेफ गार्ड्स हैं जो कि एक ट्रॉमा विक्टिम को एक हॉस्टाइल एनवायरमेंट से बचा लेते करते केस को। वो कहते हैं कि हम रिकॉग्नाइज ही करते क्योंकि लीगली कॉन्स्टिट्यूटेड नहीं है, ये एक जज साहब ने बनाया था, तो दे डू नॉट रिकॉग्नाइज द लीगल वैलिडिटी ऑफ दिस कोर्ट। ऑलराइट, मलिका बुखारी साहिबा, आपकी जानिब आऊंगी। आप एक लॉ मेकर हैं और आपने खवातीन के हवाले से बहुत कोशिश की, मैं देखती रही हूँ नेशनल असेंबली के अंदर, कि आप खवातीन के लिए कुछ ऐसे कानून लाएं जो उनको प्रोटेक्ट करें। ये जो निदा अली साहिबा बात कर रही हैं जेंडर बेस्ड वायलेंस का, अगर एक कोर्ट खास बन जाए, उसमें वो कहती हैं कन्विक्शन रेट ज्यादा होता है चूंकि वो स्पेसिफिक स्पेशलाइज्ड कोर्ट होता है। आप समझती हैं इज दैट वन ऑफ द सॉल्यूशंस, या कि पूरा सिस्टम जो है वो फेल कर जाता है जब भी खवातीन तशद्दुद के निशाना बनती हैं और सिस्टम के पास आती? थैंक यू मुनीसा, आपका बहुत शुक्रिया। देखिए मुनीसा, पहली बात तो ये है कि जिस केस की आपने अपने प्रोग्राम में निशानदेही की, आपके प्रोग्राम के तवसत से मैं मैसेज देना चाहती हूँ कि हम भी, क्योंकि रियासत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इस वक्त हुकूमत में है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हुकूमत कर रहे हैं, वफाक के अंदर हुकूमत कर रहे हैं, तो रियासत जो है और उसके सारे इदारे, मैं आपके शो में यकीन दहानी कराना चाहती हूँ निदा अली साहिबा को, कि जो विक्टिम है इसके साथ खड़े होंगे, और मैं खुद इस केस के अंदर इंटरवीन करूंगी, इंटरेस्ट लूंगी, और हम जानना चाहेंगे, अकाउंटेबल होल्ड करना चाहेंगे रियासत के उन इदारों को जो इस केस के अंदर डिले पैदा कर रहे हैं और जो इस बच्ची को इंसाफ की फराहमी से रोक रहे हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात, निदा अली साहिबा ने सही बात की कि इस किस्म के जो केसेस होते हैं, जो रेप के और जेंडर बेस्ड वायलेंस के केसेस होते हैं, ये एक स्पेशल किस्म के केसेस होते हैं, इनके अंदर एक डिफरेंट तरीकेकार की जरूरत होती है। इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने एक स्पेशल एंटी रेप लॉ पास किया है। उस एंटी रेप लॉ के अंदर हमने स्पेशल कोर्ट्स तश्कील दिए हैं और हर पाकिस्तान की हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये कोर्ट इस वक्त बनाया जा रहा है। इनफैक्ट नोटिफाई हो गए हैं, लेकिन क्योंकि वो कानून सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी फॉर लॉ एंड जस्टिस में जेर इल्तवा है, जेर गौर है, वहां पर उस पर बहस जारी है, इसलिए ये जो अमल दरामद होने का सिलसिला है, कोर्ट्स बनने का सिलसिला है, ये मुकम्मल नहीं हो रहा। लेकिन जैसे ही वो कानून सेनेट से पास हो जाएगा तो पाकिस्तान के हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक स्पेशल एंटी रेप और जेंडर बेस्ड वायलेंस कोर्ट का कयाम हो जाएगा, जिसके अंदर स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स होंगे, स्पेशली ट्रेन्ड जजेस होंगे। और ये सिर्फ इस्लामाबाद की हदूद तक महदूद होगा या कि ये पूरे पाकिस्तान में होगा? मुनीज़े, हमने इस कानून को पूरे पाकिस्तान के अंदर नाफिज किया है क्योंकि आईन हमें इस बात की इजाजत देता है। मगर मलिका साहिबा, आप भी कानून लेके आई, पिछली हुकूमतें भी कानून लेके आए। नुज़रत शिरीन साहिबा से मैं पूछूंगी, क्योंकि आप सिंध कमीशन बराए खवातीन की चेयरपर्सन हैं, कवानीन बहुत सारे आए मगर कन्विक्शन रेट अभी भी 2% से कम है रेप केसेस के अंदर। फिर हम देखते हैं कि खवातीन के ऊपर जो तशद्दुद है वो बढ़ता चला जा रहा है। कभी किसी की नाक काटती जाती है, किसी को तेजाब पिला दिया जाता है, किसी की बाएं काटती जाती है। तो मुझे ये बताइए कि फिर क्या कवानीन सही नहीं बन रहे, उनको सही तरीके से नाफिज नहीं किया जा रहा, या कि दोनों चीजें खराब है, कवानीन इस तरीके से बन रही हैं कि नाफिज हो ही नहीं सकते? नहीं, बात ये नहीं है, बात ये है कि कवानीन तो बने हैं
اور اس کے جو اصل میں بات یہ ہے کہ ہم نے آج تک نہ سرکار نے نہ سیاسی جماعتوں نے عورتوں کے مسئلوں کو پرائیورٹی پہ رکھا ہے. جو عورتوں کے لیے اقدامات کیے جاتے ہیں وہ ہاف ہارٹیڈلی ہیں. میں یہ بالکل اس لیے کہہ سکتی ہوں کہ میں کھڑی ہوتی ہوں وہاں، ہر جگہ جاتی ہوں اور دیکھتی ہوں کیسز میں کیا ہو رہا ہوتا ہے. دیکھیں جو ادارے بنے ہم نے ہر وقت لکھا ہے، 3 سال ہو گئے ہمیں بنے ہوئے، ہم مستقل اس بات کی طرف نشاندہی کر رہے ہیں کہ عورتوں کی مدد کے لیے جو ادارے بنے وہ آدھے بنے، ادھورے بنے. آپ اداروں کو جب مستحکم نہیں کر رہے یعنی کہ آپ کی پرائیورٹیز نہیں ہیں. پھر اس کا ایک ایگزامپل دیں، کیا مطلب کہ جو عورتوں کے لیے ادارے بنے وہ ادھورے بنے؟ کیا آپ کو فنڈز نہیں ملتے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ پولیس میں جائیں آپ، وہاں وومن پولیس آپ کو نظر نہیں آئیں گی، کم نظر آئیں گی. جب کشمور کا کیس ہوا اور میں وہاں گئی اور میں نے دیکھا کہ وہاں سب مرد پولیس والے تھے، تو میں نے سوال کیا کہ کہاں ہے بھائی وومن پولیس؟ انہوں نے کہا یہ یہاں نہیں ہے، ہم نے لڑکانے سے منگوائی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس بات کو پہلے تو یقینی بنایا جائے کہ جو ویکنٹ پوسٹ ہیں عورتوں کی پولیس کی وہ فل کی جائے. ابھی اس میں ہمارے سندھ میں تو یہ بات ہو رہی ہے اور ہماری پولیس نے کافی اس طرف توجہ دے رہی ہے وہ کہ فوری طور پہ جب ہم نے اس کے لیے انہوں نے کہا ٹیسٹ رکھے تو 100 عورتیں آئیں اور اس میں سے صرف 3 سلیکٹ ہو سکیں. ہم نے کہا کچھ نرمی آپ کر دیں اس کے اندر سلیکشن کرائیٹیریا میں تاکہ عورتیں آئیں تو پولیس کے اندر. ایک بات یہ. دوسری یہ کہ جو اداروں کی بات میں کرتی ہوں، کمپلین سیل ہوں، شیلٹر ہوم ہوں، سیف ہوم ہو، ہمارے ہاں بہت چیزیں بنی ہیں لیکن ادھوری ہیں. خود کمیشن کے دیکھیں نا سینکشن پوسٹ ہیں وہ آج تک فل نہیں ہوئی ہیں. پہلے 1 سال میں میں نے اپنی تنخواہ سے لوگوں کو رکھ کے کام کیا اور اب ہمیں ایک ہیڈ بڑھا دیا گیا ہے رینڈر سروس کا جس کے تحت 3 لوگ. میں آپ کی بات سمجھ گئی. آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ قوانین تو بن جاتے ہیں، ادارے بھی بن جاتے ہیں، مگر وہاں پہ جو کام کرنے والے ہیں ان کو سہولت نہیں دی جاتی یا مکمل طور پر جو وہ قانون ہے اس کو نافذ کرنے کا اسٹرکچر نہیں بنایا جاتا. ڈاکٹر انعام اللہ صاحب آپ کی جانب آؤں گی. کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کے حوالے سے آپ بتائیے کہ ابھی حال ہی میں ایک ڈومیسٹک وائلنس بل جو ہے، اینٹی ڈومیسٹک وائلنس بل، وہ پارلیمنٹ کے اندر آیا اور اس کو ریفر کر دیا گیا کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی میں. ایک پرسپشن ہے کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کے بارے میں، غلط ہے یا صحیح ہے، مگر یہ ہے کہ جب بھی کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی میں کوئی بھی خواتین کا بل جاتا ہے وہ پھر اسے نکل کے نہیں آتا. جس طرح اینٹی میرج ریسٹرینٹ ایکٹ میرا خیال ہے وہ کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کو ہی ریفر کیا گیا تھا. اب وہ دن اور آج کا دن کچھ سمجھ نہیں آیا کہ وہ کہاں گیا. ہم نے ہر چیز کو اسلامی احکام کے تناظر میں دیکھنا ہے. کونسل کا اور ہر ذی عقل کا ذی شعور آدمی کا اس بات پر اتفاق ہے کہ تشدد کی کسی حالت میں اجازت نہیں دی جا سکتی اور جہاں کہیں تشدد ہو تو اس کو روکنا ہے. ایک سطح تو اس کے روکنے کا قانون ہے کہ قوانین کے ذریعے سے اس کو روکا جائے، اس کے لیے قانون سازی کی جائے، پھر ان قوانین پر عمل درآمد ہو. وہ عمل درآمد ظاہر ہے کہ عدالت کے ذریعے سے ہوتا ہے. ان باتوں میں 2 رائے نہیں ہو سکتی. تشدد کونسل کا اور اسلامی احکام کا جو تصور ہے وہی کہ تشدد جس سطح پر بھی ہو اور معاشرے کے جس طبقے کے خلاف بھی ہو اس تشدد کو روک دینا چاہیے. تو اس میں تو 2 باتیں نہیں ہو سکتی. میں ایک اور بات لوگ اس لیے کنفیوز ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحب، اس لیے کنفیوز ہوتے ہیں چونکہ کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی نے ایک دفعہ یہ بھی کہا تھا کہ ایک بیوی کو 2016 کے اندر کے، اور اس وقت آپ تھے کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی میں، کہ ایک بیوی کو ہلکے طریقے سے مار بھی سکتے ہیں. اب ہلکے طریقے سے مارنا شاید میرے لیے کچھ اور ہو، آپ کے لیے کچھ اور ہو، ان کے لیے کچھ اور ہو. تو جب یہ اس طرح کی سٹیٹمنٹس آتی ہیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ حوصلہ دیتی ہیں ان لوگوں کو جو ڈومیسٹک وائلنس کرتے ہیں، تشدد کرتے ہیں؟ میرا منیزہ یہ کہنا ہے کہ اسلامک آئیڈیالوجی کونسل میں کیوں جاتے ہیں؟ ہم سب مسلمان ہیں، ہم اپنے ملک کے لیے جب قوانین بناتے ہیں، ہم عورتوں کو ریلیف دینے کے لیے قوانین بناتے ہیں، ہم سب مسلمان ہی بنا رہے ہوتے ہیں.
تو کیوں اس کی ضرورت پیش آتی ہے کہ اسلامک آئیڈیالوجی کونسل میں پیش کیے جائیں؟ ہمارے سارے جو لیجسلیٹر ہیں وہ بھی مسلمان ہیں، اور اگر جو سٹیزن آف پاکستان ہیں وہ پاکستانی شہریوں کے لیے بنا رہے ہیں نا قوانین، تو اس کی کیا ضرورت پیش آتی ہے؟ اور تشدد اور جو ہراسگی ہے، یہ کیا وجوہات ہیں؟ یعنی کہ یہ ایک اور مرحلہ جہاں قوانین کو اٹکایا جائے اسلام کے نام پہ. یہ اسلام مذہب کہتا ہے ہمارا کہ عورتیں مرتی رہیں اور ہم قوانین کو انتظار کرواتے رہیں کہ ابھی اسلامک آئیڈیالوجی کونسل دیکھے گی. ہم اس کو نہیں مانتے. ہر وقت عورتوں کے لیے کیوں مذہب آ جاتا ہے آڑے؟ ہم سب مسلمان ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. یہاں تشدد ہو رہا ہے، تشدد کو ختم کرنے کے لیے جو قوانین سب نے مل کے بنائے ہیں اس کو فوری طور پہ عمل درآمد ہونا چاہیے اور منظور ہونا چاہیے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، میں آپ کی جانب آؤں گی. ملیکہ صاحبہ، اس کے اوپر آپ کی رائے لوں گی اور پھر ندا صاحبہ کی طرف بھی آؤں گی کہ جو نزت صاحبہ کہہ رہی ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ ہم زیادہ تر مسلمان ہیں اس ملک کے اندر، تو جو خواتین کے حوالے سے بل بنائے جاتے ہیں ان کو فی الفور کیوں نہیں پاس کر دیا جاتا؟ اگر اس کے اوپر پارلیمنٹ رضامند ہے، نیشنل اسمبلی سینٹ دونوں رضامند ہیں، تو کیوں نہیں ان کو پاس کر دیا جاتا؟ وہ کیوں سرد خانے میں ڈال دیے جاتے ہیں؟ لیکن نصرت صاحبہ کا اپنا ایک ویو ہے، ان کی اپنی ایک رائے ہے. لیکن بات یہ ہے منیزے کہ دیکھیں پاکستان ایک سوسائٹی ہے، اس کے اندر مختلف قسم کے لوگ رہتے ہیں، مختلف قسم کی آراء سامنے آتی ہیں. اینٹی ریپ لا کے اندر ایسی کوئی ڈیلے نہیں آیا، اس کے اندر ہمیں اس قسم کی مشکلات سامنے نہیں آئی. لیکن جب ڈومیسٹک وائلنس کا لا آیا تو اس کے اندر پاکستان کے جو شہری ہیں انہوں نے اس کے اوپر ایک ڈیبیٹ شروع کر دی اور دو قسم کی آراء سامنے آئی. ایک رائے یہ تھی کہ اس بل کو فوری طور پر پاس ہونا چاہیے. دوسری رائے یہ سامنے آئی کہ شاید اس بل کے اندر کچھ ایسی شکیں ہیں جس سے پاکستان کا جو نظام ہے یا اسلام کی جو کچھ پرنسپلز ہیں اس سے تصادم میں ہے. میں اس رائے سے اتفاق نہیں کرتی، لیکن یہ رائے سامنے آئی ہے. تو پھر حکومت وقت جو ہے اس کے پاس ایک آئینی راستہ تھا کہ آیا ہم اس بل کو ایک ایسے آئینی ادارے کے پاس بھیج دیں جس کے پاس ایکسپرٹیز بھی ہے، تو اس میں کوئی اتنا بڑا معمہ نہیں ہے. لیکن یہ کہنا کہ بل کو نہیں بھیجنا چاہیے تھا اور اس بل بھیجنے سے ڈیلے آ گیا ہے، یہ بھی ایک رائے سامنے آئی ہے. لیکن حکومت نے اپنا آئینی اختیار استعمال کیا، آئینی ادارے کو بل بھیج دیا. اب ہم آئینی ادارے سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جلد از جلد وہ ہمیں اس کے اوپر جواب دیں گے، بیکاز قانون سازی کے عمل کو آگے بڑھنا ہے. ادھر لیتے ہیں چھوٹا سا وقفہ، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. جو ملیکہ صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ دیکھیے ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی سے ہمیں جلد از جلد جو ہے جوابات آئیں گے. اب کچھ ایسے بلز ہیں جو وہاں پہ اٹکے ہوئے ہیں، جس طرح میرج ریسٹرینٹ ایکٹ، ڈومیسٹک وائلنس بل بھی اب ادھر ریفر ہو گیا ہے. کتنی اشد ضرورت ہے ان بلز کی اور اس سے کیا براہ راست اثر ہوگا ان خواتین کے اوپر جو اس وقت تشدد کا شکار بن رہی ہیں؟ دیکھیں ڈومیسٹک وائلنس کا جو بل ہے وہ 4 صوبوں میں پاس ہو چکا ہے، ٹھیک ہے جی. جہاں پہ وہ رکا ہے اسلام آباد کی ٹیریٹری میں رکا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی. اب مجھے بھی اس چیز کی سمجھ نہیں آتی کہ تشدد عورتوں کے خلاف ریلیجن کی سینکشن کیوں ڈھونڈتا ہے، ٹھیک ہے جی. اس کا کسی بھی ریلیجن سے، چاہے اسلام ہو چاہے کوئی اور ہو، اس سے کیا تعلق ہے، ٹھیک ہے جی. تشدد ایک انسانیت کے خلاف جو چیز ہے وہ غلط ہے اور سارے ریلیجنز اس پہ یونیفائڈ سٹینس لیتے ہیں. تو ایک تو اگر بل جاتا ہے اور اگر یہ اگری کرتے ہیں کہ تشدد کے خلاف ہم اسلام ہے تو پھر اس کو جلدی پاس کر دینا چاہیے. اور اگر پچھلے جو ہمارے انٹیریئر منسٹر تھے انہوں نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ ڈومیسٹک وائلنس چادر اور 4 دیواری کا مسئلہ ہے. مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ ایک عورت پہ تشدد کرنا چادر اور 4 دیواری. ایسی جو اسٹیٹمنٹس ہیں آپ دیکھیں، پچھلے بون چلنگ 5 انسیڈنٹس اگینسٹ ویمن ہوئے اونلی ان دا منتھ آف جولائی. 5 انسیڈنٹس. جب پبلک آؤٹریج ہوئی ہے، میڈیا ٹرائل چلا ہے، تو ان سب عورتوں کو انشاءاللہ انصاف مل جائے گا. لیکن انصاف آٹومیٹک ہونا چاہیے. جیسی ہم نے 12 سال کی بچی کا کیس ڈسکس کیا،
میں کیوں ہاں جی، تو میں آپ کو بتاؤں کہ ہماری وجہ سے وہ کیس آج تک چل رہا ہے، کیونکہ وہ جاتی ہے سیشن کورٹ میں، ٹھیک ہے، ہینیس کرائمز کے وہاں پہ اکیوز لوگ آئے ہوتے ہیں، اس کی ہماری عورتوں کی ٹیم اس کو تحفظ دیتی ہے. ڈاکٹر انعام اللہ صاحب یہ بتائیے کہ ٹھیک ہے اگر آپ نے کوئی اس کے اوپر ججمنٹ بھی دینی ہے، اوپینین بھی دینی ہے، تو اتنے سال کیوں لگ جاتے ہیں؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ کونسل نے کبھی بھی عورتوں کو مارنے کی بات نہیں کی. کونسل نے یہ بات نہیں کی، کونسل کے پورے ریکارڈ میں یہ بات نہیں ہے. 2016 میں انہوں نے ویسے نہیں، کونسل نے کبھی نہیں کہا. پرپوزڈ بل، بس انہوں نے ایک بل پرپوز کیا تھا. نہیں، یہ بات نہیں ہوئی. مختصراً یہ جواب یہ اخباروں میں بات چھپی ہوئی ہے جی، اس کے اوپر اسٹیٹمنٹس آئی ہوئی ہیں. کونسل کی کسی سفارش میں یہ نہیں کہا گیا کہ بیویوں کو مارا جائے، کسی سفارش میں نہیں. یہ میں پرپوزل تھا ذمہ دار اس فرد کی حیثیت سے. چلیں آپ ڈینائی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ یہ جو بل ہے، یہ بل ملیکہ صاحبہ نے کہا کہ، اور آپ نے بھی کہا سب نے، کہ کونسل اس پہ جلدی رائے دے. آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ یہ بل ابھی تک ہمارے پاس نہیں آیا، آئینی طریقے سے ہمارے پاس نہیں آیا یہ بل. یہ بھی آپ نوٹ کر لیں. اس سے پہلے صرف جو ہے ڈومیسٹک وائلنس کا بل بھی آپ کے پاس نہیں آیا. ہمارے پاس خیبر پختونخوا کا آیا تھا 2015 میں، ہم نے اس کا بروقت جواب دے دیا تھا، اور وہ جواب ریکارڈ پر ہے. پنجاب میں ایکٹ بنا ہے، وہ ہمارے پاس نہیں آیا، لیکن ہم نے اس پہ رائے مرتب کر کے دی ہے. بلوچستان اور سندھ کا ہمارے پاس نہ آیا اور ہمارے علم میں بھی نہیں تھا، تو ہم بروقت جواب دے چکے ہیں. لیکن اس کے باوجود ہم اس وقت جو ہے منسٹری کے ساتھ کام کر رہے ہیں. اس پر ہماری کل بھی میٹنگ ہے ہیومن منسٹری کے ساتھ. یہاں کئی چیزوں کو خلط مبحث کیا جا رہا ہے. کونسل کے پاس جب بھی کوئی چیز آتی ہے تو وہ بروقت جواب دے دیتی ہے. اس پر بھی ہماری سفارشات آئی ہے. پھر یہ کہ جو اصل مسئلے کی طرف آتے ہیں وہ یہ کہ ہم تشدد کو اور دیگر چیزوں میں خلط مبحث کر لیتے ہیں. ہم اگر کونسل کو کٹہرے میں کھڑا کرنے کے بجائے اس بات پہ، اس پہ تو کسی کا اختلاف نہیں کہ تشدد کو منع کرنا چاہیے، لیکن صرف اتنی سی بات ہے کہ اس کے لیے طریقہ کار کیا ہو. وہ تشدد منع کرے تو صرف یہ دیکھنا ہے کہ جو موجودہ بل آ رہے ہیں اس میں ایک چیز تو یہ ہے کہ تشدد کی تعریف میں ایسی چیزیں شامل کی جاتی ہے کہ وہ اس سے مسئلہ بن جاتا ہے. پھر اس کے لیے جو طریقہ کار وضع کیا جاتا ہے اس سے تشدد رکنے کے بجائے مزید پھیلتا ہے، جس کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں. اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ کونسل چونکہ قانون پر رائے نہیں دیتی، رکاوٹ بن جاتی ہے، تو چاروں صوبوں میں تو قوانین بنے ہیں. تشدد بل جو ہے، گھریلو تشدد بل، وہ تو قوانین بنے ہیں، تو پھر کیوں یہ تشدد نہیں رک رہا ہے؟ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ تشدد کو نہیں ہونا چاہیے. پھر یہ کہ ہمارا ایک ملک، اس میں عدالت ہے. آپ کی کیا اسیسمنٹ ہے کہ اگر سارے قانون بن گئے ہیں اور تشدد نہیں، یہ مسائل تو آپ نے پہلے، آپ حضرات نے خود یہ مسائل اٹھائے کہ ہمارے ہاں مسائل ہیں، عدالتوں کے مسائل ہیں، پولیس کے مسائل ہیں، تو سسٹم کو کریکٹ کرنے کی ضرورت ہے. آپ بھی یہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے ناظرین، ادھر ایک وقفہ شامل کرتے ہیں، وقفے کے بعد پھر سے حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. سپاٹ لائٹ ہے نور مقدم کیس کے اوپر. ہم سوال کر رہے ہیں کہ خواتین کے اوپر جو لوگ تشدد کرتے ہیں ان کو کیفرے کردار تک کیوں نہیں پہنچایا جاتا؟ وائی ڈو دے آل واک فری؟ ڈاکٹر انعام اللہ صاحب، نصرت صاحبہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی سسٹم کو کریکٹ کرنے کی ضرورت ہے، مگر یہ بھی دیکھیے کہ کئی جگہوں کے اوپر قوانین بدلے. آنر کلنگ کے اوپر ایک بل آیا جس کے اوپر یہ کہا گیا کہ اگر آنر کلنگ ہو جاتی ہے تو جو معافی نامہ ہے اس کو ہم مسترد کرتے ہیں، ہم اجازت نہیں دیں گے. مگر بہت سارے ایسے کیسز ہوئے جہاں پہ خواتین کو غیرت کے نام کے اوپر قتل کیا گیا، مگر اس کو ایک عام مرڈر کے زمرے میں لایا گیا تاکہ جو ایک معافی ہے وہ ہو سکے. اور اس کیس کے اندر تمام جتنی بھی کیسز آئے اس کے اندر خواتین کو، جو مرڈر تھا خواتین کا، اس کو معاف کر دیا گیا جس نے بھی کیا. مجھے یہ بتائیے کہ ان کیسز کے اندر جہاں پہ خواتین کو مارا جاتا ہے، جو معافی نامہ ہے اس کو بالکل ہی مسترد ہونا چاہیے. اس کو بالکل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس طرح ہی تو یہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں کہ اسی کوئی وہ پیسے دے دیتے ہیں. ابھی میں آپ کو ایک کیس کا بتاتی ہوں کہ اتنا، میں اکیلی عدالت پہنچ گئی تھی، کھڑی تھی اور وہاں کوئی نہیں تھا. وہ یہ کہ ایسڈ کرائم کا تھا اور اس کا ہم نے علاج بھی کروایا.
اور وہ بچی ٹھیک ہو گئی. اور جب اس کا 164 کا بیان ہوا جیسے ہی وہ جلی تھی تو اس میں وہ کہہ رہی تھی کہ ہاں میں نہیں چھوڑوں گی اور یہ بہت مجھے انہوں نے جلایا مارا میرے ساس سسر نے اور میاں نے. لیکن جیسے ہی وہ ٹھیک ہوئی اور میں بار بار اس کو فالو کر رہی تھی کیس کو کہ پولیس کہاں تک لے جا رہی ہے اور وہ لوگ کیا کر رہے ہیں اور عدالت میں کیا ہو رہا ہے, تو وہاں یہ پتہ چلا کہ جب ڈیٹ آئی میں اکیلی عدالت پہنچ گئی. صبح 8 بجے کا تھا وہ اور وہاں کوئی نہیں پہنچا. جب میں نے پوچھا فریقین سے کہ بھائی تم لوگ کہاں, تو پھر پولیس والے نے مجھے بتایا کہ میڈم آپ کیوں آ گئی, وہ تو ان کی بات چیت ہو گئی, مکمکا ہو گیا, ختم ہو گیا, وہ معافی نامہ ہو گیا. اب جب معافی نامہ جو ہے یہ ایک اتنا گھناؤنا بات نظر آتی ہے عورتوں کے ایشوز پہ کہ جہاں وہ مر رہی ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں نہیں بھائی معاف کر دو. میں ابھی ایک کیس میں گئی اور وہاں بھی یہ دیکھ رہی تھی کہ وہ لڑکی جس کے 4 بچے تھے, 10 سال شادی کو ہوئے تھے, 3 دفعہ وہ اپنے گھر گئی اور اس کو واپس کر دیا گیا کہ جاؤ اپنے سسرال میں رہو. اور جب وہ مر گئی تو اس کے بھائی کیا باتیں کر رہے تھے کہ اس کی پالیسی جو ہے وہ بدل گئی ہے اور اس کا مکان کا انہوں نے سائن لے لیا ہے. آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ معافی نامہ ہو جاتا ہے خواتین کے کیسز کے اندر اور جو پرپیٹریٹر ہے دے واک فری. میں آپ کی بات سمجھ گئی ہوں. رنجیتا صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ ہاں جی, اسپیسیفکلی ٹو آنر کلنگ کیسز انہوں نے لکونا کلوز کر دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی, اس میں آپ کمپرومائز اگر ہو بھی جائے تو آپ کو کم سے کم لائف امپریزنمنٹ دینی ہے. ٹھیک ہے جی, جہاں پہ آپ کو ہم مار کھاتے ہیں وہ ادھر کھاتے ہیں کہ یہ آنر کلنگز کو انہوں نے فساد فی الارض کیٹیگرائز کر دیا گیا ہے اور اس میں کہا ہے کہ اس کو 302A اور B کے اندر سزا ہوئے گی جو کہ لائف امپریزنمنٹ یا ڈیتھ ہے. لیکن کیا ججز اپنی ڈسکریشن استعمال کرتے ہوئے اس کو 302C میں سزا دے دیتے ہیں جو اپ ٹو لائف ہے, تو ان کو کم سزا, مرڈرس کو کم سزا ملتی ہے آن دا ڈسٹنکشن کہ اٹ از ریگارڈیڈ ایز اے گریو اینڈ جو پہلے ایک اس کی ڈیفینیشن تھی کہ اس نے تیش میں آ کے کر دیا. ٹھیک ہے جی, بٹ واٹ دا جوڈیشری نیڈس ٹو بی ٹرین ٹو انڈرسٹینڈ اور جو امپلیمنٹ کرنے والی بات ہے مرڈر از مرڈر. ٹھیک ہے جی, دیر شوڈ بی نو ڈسٹنکشن کہ اور مرڈر ہمیشہ پری میڈیٹیٹڈ ہوتا ہے کہ کوئی غصے میں آیا یا تیش میں آیا, اس کی ڈسٹنکشن نہیں ہونی چاہیے. مگر بفور آئی گو ٹو ملیکا یہ بتائیے کہ اتنے قوانین بنے, کیا وجہ ہے کہ کنوکشن ریٹ 2% سے بھی کم ہے ریپ کیسز کے اندر, پھر خواتین کے قتل کے اندر؟ اگر آپ کا ٹرائل 2 سے 3 سال چلے گا اور ایک ہاسٹائل انوائرمنٹ میں چلے گا جہاں پہ بار بار ایک لڑکی یا عورت ایکسپوز ہوگی باقی اکیوزڈ کے ساتھ, تو آپ کا خیال ہے کہ شی ول پرسو دا کیس؟ بالکل بھی نہیں کرے گی. تو یعنی ججز کی ٹریننگ ہونی چاہیے, پولیس کی ٹریننگ ہونی چاہیے, اسپیشل کورٹس ہونے چاہیے, اسپیشل کورٹس ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, اور ٹرائلز کو ریگولیٹ کرنا چاہیے اسٹرکٹلی, اور جہاں پہ پولیس فیلئر ہے اس کو اکاؤنٹیبل رکھنا چاہیے کیونکہ بہت سارے کیسز میں چلان بہت مہینوں بعد جمع ہوتا ہے جبکہ اس کی مدت 14 دن. ٹھیک, اور دوسرا جو آپ کی فورینزک ایویڈنس جس میں جاتی ہے وہ مہینے وہ رپورٹ ہی نہیں آتی. تو ان سارے فنڈز کی کمی ہے, فنڈز کی, تو ٹریننگ کی کمی ہے. حکومت تو ہمیشہ کہتی ہے کہ فنڈز کی کمی ہے, اور obviously دیکھیں جہاں تک لا پاس ہوتا ہے اور جب امپلیمنٹ ہوتا ہے یہ فاصلہ بہت لمبا ہے اور ہم یہ فاصلہ طے ہی نہیں کر سکتے. میں سمجھ گئی ہوں. ملیکا صاحبہ, ایک تو بات انہوں نے کہی کہ جی جب لا پاس ہوتا ہے اور جب اس کو نافذ کیا جاتا ہے وہ فاصلہ بہت لمبا ہے, مگر دیکھیے کچھ سوال بنتے ہیں جس طرح کہ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ, اس کے اوپر مجھے معلوم ہے آپ نے بھی کام کیا. یہاں پہ ڈاکٹر انعام اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ تو کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی میں آیا ہی نہیں, تو پھر وہ کیوں نہیں پاس ہو رہا جس کے اوپر سب کی رضامندی تھی, کچھ لوگوں کی نہیں تھی پارٹیز میں سے, مگر کراس پارٹی لائنز خواتین کی کم از کم رضامندی تھی اس پہ. جی اب دیکھیے, اب مجھے جا کر حقائق چیک کرنے پڑیں گے کہ جس چیز کی یہ بات کر رہے ہیں کہ لا ان کے پاس فارملی نہیں آیا وہ گیا یا نہیں, لیکن میں جانتی ہوں کہ جب چائلڈ میرج ریسٹرینٹ کا ایشو زیر بحث تھا, زیر غور تھا پاکستان کی پارلیمان کے اندر, تو پاکستان کی پارلیمان کے جو میل مرد ممبران پارلیمنٹ ہیں وہ پارٹی پالیٹکس سے ابو ہو کر
ان سب نے اس بل کے خلاف ووٹ دیا تھا، اور یہ ایک عورتوں اور مردوں کے بیچ کے ممبرز آف پارلیمنٹ کے بیچ میں ایک مزہ سا لگ رہا تھا، اور اس بل کو تو خیر پاس ہونا چاہیے تھا، اور ہمیں ایج آف میرج جو ہے اس کو انکریز کرنا چاہیے تھا، لیکن اس وقت یہ صورتحال تھی کہ خواتین ممبران پارلیمنٹ ایک طرف تھی کچھ چھوڑ کر، اور میل ممبران پارلیمنٹ ساری پارٹیوں کے ایک ساتھ تھے، لیکن اس کے اوپر بھی کام کرنے کی ضرورت ہے، اس پہ بحث ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ دیگر ممالک کے اندر، مسلم ممالک کے اندر جو ایج آف میرج ہے اس کو انکریز کر دیا گیا. یہ تو چائلڈ میرج ریسٹرینٹ تک کی بات ہو گئی. جہاں تک ہم بات کر رہے تھے کہ یہ جو قانون ہے اس کا جو نافذ کرنے کا جو ٹائم ہے اس کے اندر ڈیلے ہوتا ہے، اور یہ جو سفر ہے یہ بہت لمبا ہے کہ قانون پاس ہو گیا اور پھر عمل درآمد کیسے کرائیں گے. دیکھیں یہ ایک صحیح نشاندہی کی گئی ہے، اس لیے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے جب اینٹی ریپ لا کو ہم نے پاس کیا تو پہلی یہ کی کہ اس کے اندر ہم نے ایک اسپیشل کمیٹی بنا دی. اسپیشل کمیٹی صرف امپلیمنٹیشن کے لیے بنائی ہے، اس کے اندر ایکسپرٹس کو ڈالا ہے تاکہ وہ گائیڈ لائنز بنا سکیں، بتا سکیں کہ کیسے اس قانون کو نافذ کروانا ہے. ساتھ ساتھ ہم نے وزیر اعظم کو خط لکھا خود وزارت قانون و انصاف نے، اور ہم نے ان سے پیسے مختص کروا لیے اینٹی ریپ امپلیمنٹیشن کے لیے، بیکاز جب تک آپ قانون کی کاسٹنگ نہیں کریں گے، آپ اس کو نافذ کرنے کے لیے پیسے مختص نہیں کریں گے، قانون پیپر کے اوپر ہی رہ جائے گا. تو یہ ہمیشہ قوانین پاس ہوتے ہیں، بہت اچھے قوانین پاس ہوتے ہیں، لیکن ریاست کبھی بھی قانون کو عمل درآمد کرنے کے لیے پیسے مختص نہیں کرتے، اسی لیے قانون پیپر پر رہ جاتے ہیں. اور ساتھ ساتھ جہاں تک آنر کلنگ کی بات ہوئی، اچھا قانون پاس ہوا، فساد فی الارض کو 2016 میں ڈالا گیا، لیکن ابھی بھی 3000 سے زائد جو بچیاں ہیں پاکستان کے اندر ان کا غیرت کے نام کے پر قتل ہوتا ہے، کیونکہ ہم نے کبھی غیرت کے ایشو کو ڈسکس ہی نہیں کیا. نہیں، آپ درست کہہ رہی ہیں ملیکا. آئی ایم سوری، وی آر ریئلی آؤٹ آف ٹائم. یہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے اور میں جانتی ہوں کہ اس کے اوپر جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ انہوں نے بہت کام کیا ہے. اس کے اوپر ایک اور شو بھی رکھنا ہوگا چونکہ اس وقت پاکستان بہت ضروری ہے. اس وقت پاکستان کی خواتین جو ہیں وہ سوالات کر رہی ہیں. ایک لمبا سفر ہے مگر سفر طے کرنے کے لیے یہاں پہ سب تیار ہے. ڈاکٹر انعام اللہ صاحب، ندا علی صاحبہ، نصرت صاحبہ، ملیکا بخاری صاحبہ، آپ سب کا بہت بہت شکریہ. منیزہ جہانگیر کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.